شمون نے بازار پہنچ کر جیپ روکی اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء خریدی۔ وہ جوں ہی شہر سے باہر نکلا، اس نے جیپ کی سپیڈ تیز کر لی۔ ایک دوست تو موبائل کا ہیڈ فون کانوں میں لگا کر میوزک سننے میں محو ہو گیا، اور دوسرا شمون سے گپ شپ کرنے لگا۔ اس نے کہا، یار شمون تو جلدی سے شادی کر لے، ہمیں بھی گھر کے پکے ہوئے کھانے ملیں، بازار کے کھانے کھا کھا کر تو دل بھر گیا ہے۔ شمون نے اسٹیئرنگ سے نظریں گھماتے ہوئے دوست کی طرف دیکھا۔ یار اپنی خیر مناؤ، اگر میری شادی ہو گئی نا تو تم دونوں کی تو چھٹی ہو جائے گی۔ پنچھی کو قید کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کے پر کاٹے جاتے ہیں، اور ابھی میں یہ آزادی ختم نہیں کرنا چاہتا۔ تم کیوں نہیں کر لیتے شادی؟ جس پر اس کے دوست نے کہا، یار تیری طرح ہمارے پاس جائیدادیں تھوڑی ہیں کہ ہم بیٹھ کر عیش کریں گے، ہمیں تو پہلے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے اور پھر جا کے کہیں شادی ہوگی۔ جس پر شمون نے کہا، یار تم تو سنجیدہ ہو گئے ہو، زندگی کو انجوائے کرو۔ یہ کہہ کر شمون نے ڈیک میں سیڑھی ڈالی اور تینوں دوست موسیقی کے مزے لوٹنے لگے۔ 3 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد وہ تینوں بہاولپور پہنچ گئے۔ اب ان کی منزل زیادہ دور نہیں تھی، چولستان اب 30 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے دوست نے ٹھنڈی آہ بھری، یار تم نے وشا کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ شمون بڑبڑایا، تمہیں اچانک وشا کا خیال کیسے آ گیا؟ پرمزہ سفر خراب مت کرو۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا دوسرا دوست تعصف بھرے انداز میں بولا، ہاں یار 3 دن اسے بھوکا پیاسا فارم ہاؤس میں جانور کی طرح زنجیروں سے باندھ کر رکھا۔ وشا کے نام پر لگی جائیداد کے پیپرز پر سائن لینے کے لیے تم نے اسے کاویے سے ٹارچر کیا۔ تم تھک گئے، مگر ایک لڑکی ہونے کے باوجود اس نے ہار نہ مانی اور جائیداد تمہارے نام نہ کی۔ تم نے ہار مان کر اسے آزاد کر دیا اور یہ دھمکی دی کہ اگر اس نے کسی کو تمہارے بارے میں بتایا تو تم اس کے باپ کی جان لے لو گے۔ شمون غصے سے گرج کر بولا، میں نے تو اسے شادی کی آفر دی تھی، مجھ سے شادی کر لیتی تو خود بخود سب کچھ میرا ہو جاتا۔ جب وشا نے مجھ سے شادی سے انکار کیا تو میں نے اسے اغوا کیا، اور اس معاملے میں تو پھپھو بھی میرے ساتھ تھیں۔ انہیں اس بات کا غصہ تھا کہ ایک گھر اور کچھ زمین کے علاوہ ساری جائیداد انکل ظفر نے وشا کے نام لگا دی تھی۔ یہ سن کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے دوست نے نصیحت کے انداز میں کہا، چھوڑو یار، تمہارے اور تمہاری آنٹی کے پاس بہت کچھ ہے، اس طرح کے غلط کاموں سے بچا کرو، آخر تم عزت دار ماں کے بیٹے ہو، اگر ان کو تمہارے ان کاموں کی بھنک بھی پڑ گئی تو تمہیں آگ کر دیں گے۔ شمون نے فخرانہ انداز میں سر اکڑا لیا، آگ کریں گے تو کرتے رہیں، شمون کسی سے نہیں ڈرتا، کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو شمون کو نقصان پہنچا سکے۔ یار پیپسی نکال، موڈ اچھا کریں۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ پکڑ کر وہ دوسرے ہاتھ سے پیپسی پینے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ لوگ چولستان پہنچ گئے۔ یہ بہت بڑا صحرا تھا، ریت کے بڑے بڑے ٹیلے بے ترتیبی سے پھیلے ہوئے تھے۔ شمون ریت پر گاڑی بہت مہارت سے چلا رہا تھا۔ ریتیلے راستوں کے نشیب و فراز پر جیپ ہچکولے کھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ یہ چولستان کا گھنا جنگل تھا، دور دور تک کوئی انسانی آبادی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی رائفلیں تیار کر لی۔ شمون نے اپنے دوست کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھایا اور خود رائفل لے کر کھڑا ہو گیا۔ شمون نے اپنے دوست کو ہدایت کی، جیپ آہستہ آہستہ چلاتے رہو، جیپ کو روکنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ راستے کے دونوں اطراف کانٹے دار خشک جھاڑیاں تھیں۔ خشک جھاڑیاں ختم ہوئیں تو انہیں ہرنوں کا غول دکھائی دیا۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ فائر نہ کر سکے۔ جیپ کو دیکھ کر ہرنوں نے تیز بھاگنا شروع کر دیا اور نزدیکی ٹیلا کراس کر کے دوسری طرف کو نکل گئے۔ اب وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ اوہ شٹ! شمون نے رائفل کا دستہ جیپ کے دروازے پر دے مارا۔ ابھی دور دور تک انہیں کوئی شکار نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک ایک انتہائی خوبصورت تتلی کہیں سے اڑتی ہوئی آئی اور ان کی جیپ کے اوپر اڑنے لگی۔ شمون کے دوست نے مسکراتے ہوئے تتلی کی طرف دیکھا اور کہا،
شمون دیکھو کس قدر خوبصورت تتلی ہے، صحرا میں تتلی کتنی پیاری لگ رہی ہے، یہ غیر معمولی بات ہے، یہاں پر تو پھول بھی نہیں ہے۔ اس نے تتلی کو پکڑنے کے لیے ہاتھ اوپر کیا تو وہ جیپ کے سامنے اڑنے لگی۔ شمون نے ترچھی نظر سے اپنے دوست کی طرف دیکھا اور کہا، ہم یہاں تتلیاں پکڑنے نہیں آئے، شکار کرنے آئے ہیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا دوست اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا، ہمیں اس کاکے کو ساتھ ہی نہیں لانا چاہیے تھا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا دوست غصے سے بڑبڑایا، بکواس مت کرو۔ ان تینوں کو علم ہی نہ ہوا وہ تتلی ایک ہی ساتھ میں خوبصورت غزال کا روپ دھار گئی۔ شمون نے خوشی کا نعرہ لگایا، وہ دیکھو، لگتا ہے کہ وہ ہرن اپنے غول سے بچھڑ گیا ہے۔ شمون نے بڑی مہارت سے ہرن پر فائر کیا، نہ جانے کیسے نشانہ خطا ہو گیا اور ہرن بھاگتا رہا۔ شمون کے دوست نے بھی اس پر فائر کیا، مگر فائر کا نشانہ بار بار خطا ہو رہا تھا۔ کچھ سوچے سمجھے بغیر وہ جیپ اس غزال کے پیچھے دوڑاتے رہے۔ ہرن پیچ دار راستوں سے دوڑتا ہوا صحرا کے اندر خطرناک ترین حصے تک پہنچ گیا۔ اس بار شمون کی رائفل کا فائر غزال کے پیٹ میں جا کے لگا اور وہ پھڑک کر گر گیا۔ انہوں نے جیپ روکی اور خوشی سے اچھلتے ہوئے جیپ سے اترے۔ یہ اکتوبر کا مہینہ تھا، مگر سورج اس طرح دہک رہا تھا جیسے جون یا جولائی کا مہینہ ہو۔ دھوپ میں چمکتی ریت حرارت دے رہی تھی۔ شمون چوں ہی ہرن کے قریب گیا، ہرن کا جسم ہوا میں تحلیل ہو کے اس تتلی کا روپ دھار گیا جو انہیں تھوڑی ہی دیر پہلے دکھائی دے رہی تھی۔ تینوں اس تحیر امیز منظر پر حواس باختہ ہو کر تتلی کی طرف دیکھنے لگے، جو اپنی خوبصورتی اور معصومیت میں کوئی بھیانک راز چھپائے ہوئے تھی، جس کے نازک پروں کے پیچھے روح فرسا حقیقت تھی۔ تتلی ہوا میں ایک جگہ ساکت ہو گئی اور پھر وشا کے روپ میں تبدیل ہو گئی۔ سنسناہٹ کی ایک لہر تینوں کے وجود سے گزر گئی۔ وہ سرتا پا کانپ کے رہ گئے۔ ماحول کی جادوگری نے خوف و ہراس پھیلا دیا تھا۔ وشا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ شمون کو اپنے گرد موت کی سرسراہٹیں محسوس ہونے لگیں۔ شمون نے حوصلے کا لمبا سانس کھینچا اور وشا کے قریب جا کر کہنے لگا، وشا، کچھ نہیں سمجھ آ رہا مجھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مگر میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ شمون کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہی ہوئے تھے کہ وشا کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ اس کی آنکھوں سے غصے کے شعلے لپکنے لگے اور چہرے پر اکڑاؤ سا آ گیا۔ وہ منہ کھول کر چیخی تو اس کے سامنے کے 2 دانت لمبے ہو گئے، اس کے بازوؤں کی جگہ پروں نے لے لی اور یوں وہ خوبصورت بلا شمون کی طرف پڑی۔ یہ دیکھتے ہی شمون کے جسم سے جیسے جان نکل گئی اور وہ بھاگنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ اس کی اعصابی طاقت کسی خوف کے دباؤ سے ختم ہو گئی۔ وہ خوبصورت بلا ایک جھٹکے سے شمون کی طرف بڑھی اور اس کی گردن پر اپنے خون خوار دانت پیوست کر دیے اور یوں شمون کی چیخیں صحرا کے سناٹے میں گونجنے لگیں۔ اس کے دونوں دوست اپنی بے جان سی ٹانگوں کو گھسیٹتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس خوبصورت بلا نے ان دونوں کو بھی نشانہ بنا لیا۔ وہ تینوں گرم ریت پر گرے پڑے تھے۔ وشا نے ریت کی طرف پھونک ماری اور وہ تینوں ریت کے طوفانی بگولے کی لپیٹ میں آ گئے، ایسی ریت جس کے ذرے انگاروں کی طرح دہک رہے تھے۔ ان تینوں کے جسم جھلستے رہے اور صحرا کے سناٹوں میں ان کی چیخیں گونجتی رہیں۔ شکار کھیلنے والے اجل کا شکار ہو گئے۔ اس کے بعد وشا کے بھیانک روپ نے پھر سے اسی تتلی کا روپ لے لیا اور وہ ہوا میں کہیں گم ہو گئی۔ صحرا کے لوگوں نے
مردہ خور گدوں کے غول دیکھے تو ان کا ماتھا ٹھنکا اور وہ جیپ کے ٹائروں کے نشانات پر چلتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے۔ 3 نوجوانوں کی جھلسی ہوئی لاشیں دیکھ کر وہ دم بخود ہو گئے۔ کچھ نوجوانوں نے آگے بڑھ کر لاشوں کی تلاشی لی اور ان کے موبائل سے ان کے رشتہ داروں کو ان کی ہلاکت کے بارے میں مطلع کیا، اور یوں چولستان کے کچھ لوگوں نے ان لاشوں کو ان کے والدین تک پہنچانے کا بندوبست کر لیا۔ لاشوں کو کفن میں لپیٹ کر تابوت میں بند کیا جا رہا تھا تو ایک بزرگ جو کسی گہری سوچ میں گم لاشوں کی طرف دیکھ رہے تھے، وہ شمون کی لاش کے قریب آئے اور کہنے لگے، سمجھ نہیں آ رہا کہ ان تینوں کو کس نے مارا ہے۔ ان تینوں کی موت بہت عجیب طریقے سے ہوئی ہے۔ اگر ان کا قتل کسی انسان نے کیا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ ان کی لاشیں ان کی جیپ کے قریب سے ملی ہیں۔ جنگل کے اس خطرناک ترین حصے میں نہ تو کوئی اور گاڑی کے نشانات ملے اور نہ ہی کسی انسان کے۔ کوئی جنگلی جانور ہوتا تو ان کی چیڑ پھاڑ کر کے رکھ دیتا، مگر ان کو تو کسی نے جلا دیا۔ لاش پر کفن لپیٹتے ہوئے نوجوان نے شمون کی گردن سے کپڑا پیچھے کیا۔ یہ دیکھیں، کسی جانور نے اس کی گردن پر دانت گاڑ کر اسے ہلاک کیا ہے۔ بزرگ نے آگے بڑھ کر شمون کی گردن کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے دانتوں کے 2 نشانوں کے درمیان انگلی رکھ کر پیمائش کی اور پھر اپنے سامنے کے دانتوں کے اطراف کے بڑے دانتوں کے درمیان وہی انگلی رکھی اور پیمائش کی تو پیمائش ایک جیسی تھی۔ بزرگ کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھیں باہر کو ابل پڑیں۔ وہ بے خود چلانے لگا، لے جاؤ جتنی جلدی ہو سکے ان لاشوں کو اس صحرا سے، یہ کسی بھٹکی ہوئی شیطانی روح کا شکار ہوئے ہیں۔ لوگوں کو اکٹھا کرو، میلاد کا اہتمام کرو، ہم قرآن پاک پڑھ کر اجتماعی دعا مانگیں گے، ہمارے صحرا سے کسی شیطانی روح کا گزر ہوا ہے۔ نوجوان نے ہڑبڑا کے کہا، یہ کیسی بات کر رہے ہیں بابا جی؟ جس پر بزرگ نے کہا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، اس سے پہلے کہ وہ روح کسی اور کا شکار کر لے۔ وہ بزرگ بیساکھی کا سہارا لیتے ہوئے سرد خانے سے باہر آ گیا۔ نوجوانوں نے جلد از جلد لاشوں کو ان کے ورثہ تک پہنچا دیا اور یوں 3 گھروں پر صدمے کی بجلیاں گر گئیں۔ شمون کی لاش پر ماتم کرتی ہوئی ماں نیم بے ہوشی کی حالت میں چارپائی پر سر رکھے رو رہی تھی۔